السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بن رہی تھی. میں نے سوچا آج ویڈیو بنا لیں, موقع ملا ہے, اچھا نظام ہوا ہے, آج ویڈیو بنا لیتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن. 560 قبر والوں سے عذاب اٹھ گیا. سوچو یار کتنا پیارا نظارہ ہوگا نا وہ, کہ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 560 قبر والوں سے عذاب اٹھ گیا. حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں ببرکت حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی. کتنی؟ ایک عورت نے عرض کی, میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے, کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عمل بتا دیا. اس کی اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا, مگر ایسے حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارگول یعنی دامر کا لباس, گردن میں زنجیر اور پاؤں پر بیڑیاں ہیں. یہ نظارہ دیکھ کر وہ عورت حیرتناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی. اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری کو سنایا. سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت مغموم ہوئے. کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا, سبحان اللہ, جو جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہے. اس کے سر پر ایک تاج ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ دیکھ کر کہنے لگی, میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس کے مقبول تو عذاب میں تھی. آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی, قبرستان کے قریب ایک شخص گزرا. اس نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشا بزم جنت منجب جو دوست خاوت سراپا فضل و رحمت پر درود بھیجا. اس کے درود شریف پڑھنے سے برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا. سبحان اللہ, اتنی پیاری حدیث. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی چھوٹی سی عرض آپ سن لیں, مہربانی. بزرگ کی دعا سے سارا قبرستان بخشا گیا. سبحان اللہ. اس سے بھی کئی زیادہ, بہت محبت والی حدیث, بہت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, معلوم ہوا درود شریف کی بڑی برکت ہے, بہت زیادہ بڑی برکت ہے, اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے, سبحان اللہ, پڑھا جائے. اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبرستان گزرنے اور درود شریف پڑھنے کی ببرکت 560 مردوں سے عذاب اٹھا لیا. اپنے عزیزوں کی قبروں پر عاشقات رسول بسط احترام لے جانا, اس نے وہاں ایصال ثواب کروانا یقیناً نفع بخش ہے. اللہ والوں کی خدمت کی برکت کیا کہنا. حضرت سیدنا اسماعیل حضرت قبرستان سے گزرے اور ایک
قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے. تھوڑی دیر بعد آپ بے سکتا ہنسنے لگے. جب ان سے اس چیز کی وجہ پوچھی گئی فرمایا میں نے دیکھا اس کی قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آزادی کی دعا مانگی. خوب رو کر دعا مغفرت کی. تو مجھ سے کہا گیا کہ جاؤ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی. یہ فرما کر کونے میں بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس قبر والی عورت بولی جو کونے میں تھی. غور کرے میری بات پہ. عورت بولی کیا فقیہ اسماعیل میں گانے بجانے والی عورت تھی کہ میں بھی مغفرت ہوئی. تو میں نے کہا ہاں تو بھی انہیں بخشے جانے والوں میں سے ایک ہے. یہی چیز میرے ہنسنے کا باعث ہوئی. اللہ عز و جل ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ اگلا بیان کل ہوگا. اور ایک چھوٹا سا حدیث سن لیں. ایک بار حضرت حسن اور حضرت حسین بچپن میں چھوٹے ہوئے تختیوں پر ڈرائنگ ہوتی ہیں, ڈرائنگ کہتے ہیں, تختی پر رنگ کر رہے تھے. رنگ کرتے دونوں نے پینٹنگ سمجھو بنائی. پینٹنگ بنا کے اپنے دادا جان پاس کی. کہا دادا جان ہم دونوں میں سے کس کی خوبصورت تختی ہے بتائیں ہمیں. دادا جان کہتے بہت مشکل سوال میرے پاس آ گیا ہے. یہ میں نہیں تیرا باپ بتائے گا. اور بابا پاس گئے کہ بابا جی بتائیں ہماری تختی دونوں کی تختی ہیں, ان میں سے بتائیں ہماری تختی کس کی اچھی ہے بنی. اگر حضرت علی کا بتاتے تو حضرت حسن اداس, حضرت حسن کا بتاتے تو حضرت حسین اداس. انہوں نے کہا تمہیں کس نے میرے پاس بھیجا. انہوں نے کہا ہمارے دادا جان نے آپ کے پاس بھیجا. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اپنی ماں فاطمہ الزہرا ہے, اس کے پاس لے کے جاؤ, وہ اس چیز کا جواب آپ کو دے گی. سبحان اللہ. اپنی ماں فاطمہ کے پاس گئے. ان کا ماں یہ حسن کی تختی یہ حسین کی تختی, ان دونوں میں سے بتا کہ کس کی تختی پیاری بنی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم دادا جان پاس گئے. دادا جان نے بابا پاس کہا, بابا جان نے ہماری ماں پاس کہا. اب آپ بتائیں فاطمہ الزہرا اب بتائیں گے. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل سوال ہے, اس کا جواب میں نہیں کر سکتی, پر ہاں کہتی میں ایک سیب لیتی ہوں, وہ میں ہوا میں پھینکوں گی, جس کی تختی پر گرا اس کی تختی پیاری ہے. سیب پکڑا, آسمان میں اچھالا, وہ سیب کٹ کے دونوں تختیوں پر گر گیا. جیسے اللہ پاک نے جبریل کو حکم دیا, اے جبریل جا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس سیب کو کاٹ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے. وہ 2 سیب 2 ٹکڑے ہو کر دونوں کی تختیوں پر گر گیا. اور فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں یہ لو بیٹا تم دونوں کی تختیاں پیاری ہیں. سبحان اللہ. بات تو اس کا یہ نکلتی ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں, جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو, جبریل جلاتا ہے
حسنین کے جھولے کو کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے، بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں، جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کا مختصر موضوع تھا ہمارا، الحمدللہ ہو گیا۔ آج کی ویڈیو بھی یہیں ختم کر رہا ہے۔ امید آپ کو اچھے چینل کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، سبسکرائب کرنا۔ یہ میرا چینل ہے، آپ کا اپنا چینل ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جب سیٹ اپ دیکھنے کافی اچھا بن رہا ہے، نظام آگے بھی کافی اچھا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پنکھے لگیں گے، انشاءاللہ پنکھے بھی آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس پہ برقرار ہی اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور جس بھائی کو جو سوال پوچھنا ہو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ تب تک کے لیے سب بھائیوں کو اللہ حافظ۔ بس یہ آپ یاد رکھیں کہ جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو۔